اجر دے گا، لیکن جہاں تم نے دشمنی کو یاد رکھنا ہے، اس کو نبھانا ہے، دشمن کو شکست دینی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے شیطان کے ساتھ دشمنی۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اور اگر ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم بھلا دیں گے، شیطان کبھی نہیں بھلائے گا۔ ذہن رکھو، ہم سو جاتے، شیطان نہیں سوتا، ہم آرام کرتے، شیطان آرام نہیں کرتا، ہم غافل ہو جاتے، شیطان کبھی بھی ہم سے غافل، وہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ شیطان کا جو موضوع ہے نا، بہت بڑا موضوع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ شیطان اور لفظ ابلیس دونوں ایک ہی اس کے نام ذات کے، شیطان کہو یا ابلیس کہو، 101 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ 101 مرتبہ تذکرہ اللہ نے کیا ہے شیطان اور ابلیس کا نام۔ اس کا مطلب قرآن جیسی مقدس کتاب میں اس شیطان کا تذکرہ 100 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور کیا کیوں ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے۔ تو جس کا تذکرہ 100 سے زیادہ مرتبہ آئے، ہم اس کو اہمیت دے نہ دیں، میرے بھائی اس کو اہمیت دو، اس کی دشمنی کو سمجھو، وہ ہر لمحے ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لے، پھر شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جو بندہ دعا نہ پڑھے، شیطان کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر شام کے وقت وہ کہتا ہے، داخل ہوتا ہے، دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر میں ہمارے رات ٹہرنے کی بھی جگہ ہے اور اس میں رات کا کھانا بھی ہمارا ہے۔ اور جب کوئی بندہ دعا پڑھنے کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ نہ اس گھر میں رات ٹھہرنے کی جگہ اور نہ کھانے کو، اس کا مطلب کہ شیطان گھر میں داخل ہوگا، ہر بندے کے ساتھ جائے گا۔ اب اگر آپ نے اس کو یاد رکھا، دعا پڑھ لی، واپس ہو جائے گا۔ شیطان رات کو کہاں گزارتا ہے؟ رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان وہ رات گزارتا علی خیشومی، یہ انسان کا جو ناک کا پانسا ہوتا نہیں، نتنوں کے اندر جگہ، یہاں گزارتا، تو رات کو بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں آتا ہے، جب انسان لیٹتا ہے، اذکار کر لیتا، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی شیطان سے بات کرتا ہے۔ شیطان انسان کی گدی پر گرہ لگاتا ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تینوں گرہ کھل جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، گھر جائیں تو ساتھ، کھانا کھانے لگے تو ساتھ، سونے لگے تو ساتھ، اٹھے تو ساتھ، واش روم جائیں تو ساتھ، اور رات کو بیوی کے ساتھ وقت گزارے، ہم بستری کریں، شیطان اس وقت ساتھ۔ دعا کیا سکھائی؟ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں رزق دے یعنی اولاد دے، اللہ اس کو بھی بچا۔ تو بتاؤ شیطان نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو شیطان لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو ہم کیسے بھولیں؟ اور اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دوستی کا، دشمنی کا، دشمنی کا۔ لہذا یہ ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ، دشمنی کرو، اسے شکست دو، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ۔ لیکن اب اگر ہم شیطان کے من پسند کام کریں، شیطان تو خوش ہوگا۔ لہذا اب یہ شیطان رمضان کے بعد واپس آ چکا ہے میدان میں، اس کو یاد رکھو، مقابلہ ہو گیا۔ میرا تو خیال ہے اس نے ہمیں شکست دے دی۔ رمضان کے بعد جب وہ آیا ہے، اس نے آ کر ہمیں شکست دے دی۔ کیسے؟ یہی مسجد ہے، اس مسجد میں رمضان میں فجر کی نماز کی حاضری کتنی ہوتی ہے؟ بعد وہ میں نے یہاں پڑھی نماز، تو ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوتی تھی، باہر بھی ایک آدھ صف ہوتی تھی۔ تو اب نمازوں میں حاضری کتنی ہے فجر کی؟ کہاں گئے وہ نمازی؟ کہاں گئے وہ بلبلے؟ کہاں گئے وہ رمضان کے نمازی؟ یہی اسی محلے کے لوگ تھے نا، یہیں سے لوگ آتے تھے نا۔ تو شیطان نے آ کر ہمیں شکست دے دی، اس نے ہماری کنٹ لگا دی۔ اب سب سوچیں، ہماری وہ حالت ہے رمضان والی؟
نمازوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، استغفار میں، اللہ کی طرف رجوع میں، نیکی میں، پارسائی میں ہے وہ؟ اچھا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو وہی ہے، زمین تو وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، قرآن بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، احکام بھی، سارا کچھ وہی ہے، پھر یہ حالت کیوں بدل گئی؟ جو کہ اس وقت شیطان قید تھا نا وہ آ گئی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، شیطان تو ہمارے پیچھے ہے، مقابلہ تو اب شروع ہوا ہے، اور جب وہ مقابلے میں شیطان دشمن ہمارا آیا ہے تو اس نے ہمیں ہرا دیا اور ہم ہار چکے ہیں۔ اور اس چیز کو تسلیم کرو، مانو اس بات کو، ہاں ہم ہار گئے، اجتماعی طور پر ہم ہار گئے۔ اب شیطان جو ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انسان کو گمراہ کرتا ہے تین طریقوں میں سے۔ تین طریقوں میں سے بعض لوگوں میں تینوں وہ اپنے طریقے اپلائی کر دے گا، کسی پر ایک، کسی پر دو، کرے گا تین۔ نمبر ایک، وہ انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسہ کرتا ہے۔ قرآن کے آخری سورت پڑھتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کرتا ہے خواہشات دلاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، برے کاموں کو اچھا کر کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تین اس کے طریقے۔ بعض آدمی کو ایک طریقے سے، بعض کو دو طریقے سے، بعض کو تین طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، اور اکثر لوگوں کو گمراہ کر لیتا ہے۔ بعض کو وسوسہ اندازی کر کے، بعض کو خواہشات دلا کے، بعض کو ان کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے اور ان کو اچھا لگتا وہ کام۔ یعنی ایک بندے کو جب برا کام اچھا لگنے لگے، ایک بندے کو برے کام جب سکون ملنے لگے، ایک بندہ برا کام کر کے جب خوشی محسوس کرنے لگے، سمجھو یہ شیطان کا شکار بندہ۔ ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کام حرام ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، اس کے کرنے والے کو اللہ نے جہنم کی وحی سنائی ہو، اور وہ بندہ کر کے اس کو خوش ہو سکتا ہے؟ اور ایک آدمی کا 1,00,000 روپیہ گم ہو جائے، وہ 1,00,000 روپیہ گم ہو جانے کے بعد خوش ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے نا میرا نقصان ہو چکا ہے، یہ مادی نقصان ہے، اس کا احساس کر رہا ہے وہ، اور اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، افسردہ ہے وہ، اس کو تو کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اس کو تو نیند نہیں آ رہی۔ پوچھے کیوں؟ یار 1,00,000 روپیہ گم ہو گیا، چوری ہو گیا۔ ہاں، اور جو بندہ ایک نماز پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز اس بندے نے نہیں پڑھی، بتائے احادیث میں، مختلف احادیث میں آتا ہے، جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے ایسے ہے جیسے گویا کہ اس کا مال، اسباب، اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اچھا یہ بھی نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن جس کا یہ نقصان ہوا اس کو احساس نہیں۔ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے افسردہ ہوتا دیکھا، پریشان ہوتا ہو دیکھا، منہ لٹکا ہوا دیکھا، رنجیدہ ہو، بات نہ کسی کر رہا ہو، سر جھکا لیا ہو، رو رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو، ایسا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو یہ نقصان تو اتنا بڑا ہوا ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے، پھر یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں ہمارے دل میں اس کام کی وہ اہمیت کم کر دی۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ شیطان اور یہ شیطان کا چکر، یہ اعمال کو مزین کرنا، برائی کو خوبصورت کر کے دکھانا، وسوسہ اندازی کرنا اور خواہشات کو پیدا کرنا، اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لو، یہ قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں 101 مرتبہ شیطان کا تذکرہ کر کے اس کے مختلف، اس کی چالیں، اس کے پینترے، اس کے جال، اس کے وسوسے، اس کی خواہشات، اس کے گمراہ کرنے کے طریقے بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سنو، صرف ایک آیت۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ پاک نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس سے سجدہ نہ کیا۔ قال، اس نے آگے سے کہا، ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ آدم کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تو نے اس کو مجھ پر تکریم بخشی، عزت دی، فوقیت دی، اب لئن اخرتنی الی یوم القیامہ،
اگر تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور بے ضرور ہر صورت اس کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، الا قلیلا، مگر چند لوگوں کے سوا۔ اچھا جی، یہ کس نے کہا ہے؟ شیطان نے کہا، اللہ کے سامنے کہا۔ تو شیطان کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے موقع دے، یہ جو آپ نے شان والا بنایا نا آدم، اس کو عزت بخشی ہے، سجدہ کروایا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں۔ اور ظاہر بات ہے اگر اس کو مکالمے کی شکل میں سمجھنے کے لیے کہیں، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ اس لائق نہیں ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ اس لائق ہے، میں نے اس کو سجدہ کروایا، میں نے اس کو علم دیا، میں نے اس کو ہاتھ سے بنایا، اس لائق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ اس لائق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے نہیں۔ اچھا اب شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ پھر ایک میری گزارش مانگ، گزارش کیا ہے؟ یا اللہ تو مجھے موقع دے، مجھے وقت دے، مجھے ڈھیل دے، مؤخر کر مجھے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ ابھی شیطان کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اس کا یہ منصوبہ کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے خلاف نہیں ہے، کس کے خلاف ہے؟ آدم اور اولاد آدم کے خلاف۔ بلکہ یہاں پر اس نے آدم کا تذکرہ بھی نہیں کیا، اولاد کا تذکرہ کیا کہ اولاد آدم جو ہے نا اس لائق نہیں ہو، تو اس کو تکریم دے، اس کو سجدہ کروائے، اس کو تو یہ دے، نہیں اس لائق ہے نہیں۔ اس نے کہا یا اللہ تو مجھے موقع دے، اور اگر تو نے مجھے موقع دیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، یا اللہ میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا۔ یعنی اب شیطان وہ کردار ہے جو اپنا دعویٰ سچا ثابت کرے گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، قابو کر لوں گا۔ یہ جو لفظ آیا نا لَأَحْتَنِكَنَّ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ عربی میں اس کا معنی ہی بنتا ہے کہ یہ جو جبڑا ہوتا ہے نچلا، گھوڑے کا نچلا جبڑا، اس میں رسی باندھ کے قابو کر لینا۔ ہم سب دیہاتی لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، گھوڑا ہو کسی کا، چھیرا ہو، اور جناب چھیرا جو ہوتا ہے بڑا موج مستی میں ہوتا ہے، بڑی مستی ہوتی ہے، وہ پھدکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، قابو نہیں آتا، بیٹھنے نہیں دیتا، پاؤں اٹھا لیتا اوپر، اڑی کرتا ہے۔ بالآخر جب اس کو منڈی سے خرید کے لایا جاتا ہے تو پھر اس کا مالک جناب ہاتھ پھیرتا ہے، کھرکنا لگاتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، پھر اس کے منہ میں رسا ڈالتا ہے، جھپو ڈالتا ہے، جس کو عام طور پر لگام کہیں، لیکن لگام اور ہے، جھپو اور ہے نیچے۔ لگام سے زیادہ جھپو سے قابو آتا ہے۔ وہ نچلا جبڑا، اب اس کے نچلے جبڑے میں آگے 3-4 دانت ہوتے ہیں، پھر خالی جگہ ہوتی تھوڑی سی، اس خالی جگہ پہ رسا کس کے باندھ دو اور اس کو قابو کر لو۔ گھوڑا کتنا زور آور ہو اپنی بات سے قابو ہو۔ شیطان یہ لفظ استعمال کیا لَأَحْتَنِكَنَّ، اللہ میں ضرور بھی ضرور اس کو قابو کر لوں گا اور پھر اس کو میں اپنے پیچھے چلاؤں گا۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ منہ میں رسا ڈال رہا ہے نچلے جبڑے کو قابو کر کے، کیوں کہ گھوڑا آگے چلے کہ پیچھے چلے؟ پیچھے چلے، قابو کر، کاٹھی ڈال لو اس پر۔ شیطان یہ لفظ آحْتَنِكَنَّ یہ لفظ ہے، یعنی جبڑا، عربی محاورہ حَنَقْتُ الْفَرَسَ أَحْنُقُهُ، کہ میں نے گھوڑے کے جبڑے میں رسا ڈال کے قابو کر کے اس کو پیچھے چلا لیا۔ یعنی میں اولاد آدم کو اس طرح قابو کر کے اپنے پیچھے چلاؤں گا۔ اور دوسرا معنی ہے میں ضرور ان پر غالب آؤں گا، اور تیسرا معنی ہے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اب ہماری جو اصل ہے، جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، عبادت، اطاعت، فرمانبرداری۔ شیطان کہے گا میں اکھاڑ لوں، یا اللہ تیری بندگی نہیں میری بات مانے، تیری اطاعت نہیں میری اطاعت کریں گے، تیرے پیچھے نہیں میرے پیچھے چلیں گے۔ آج اندازہ لگا لو لوگ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی بات نہیں کرے گا، مجموعی بات کرو۔ معاشرے میں اچھائی زیادہ، برائی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب جس معاشرے میں برائی زیادہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے پر شیطانی تسلط زیادہ ہے۔ معاشرے میں سچ زیادہ، جھوٹ۔
اس کا مطلب جس معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے، دھوکہ زیادہ ہے، فریب زیادہ ہے، ملاوٹ زیادہ ہے، رشوت زیادہ ہے، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، اس کا مطلب اس معاشرے پر شیطان کا غلبہ ہے۔ پھر دوسرے لفظوں میں کہو، پھر ہمارے معاشرے پر کس کا غلبہ ہے؟ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو شیطان نے پھر اپنی بات سچ ثابت نہیں کر دکھائی۔ قرآن میں آتا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ جو کہا تھا نا، اس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے اپنا وہ گمان، وہ بات سچ کر دکھائی۔ کیسے؟ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے چند مومنوں کے علاوہ اکثر نے اس کی پیروی کر لی۔ اس نے کہا تو میں اپنے بیچ چلاؤں گا، اور اسے اپنی بات سے ثابت کر دکھایا۔ اور جیسا جب ہم نے کہا زیادہ لوگ نیکی کے پیچھے، بدی کے پیچھے، اچھائی کے پیچھے، برائی کے پیچھے، سچائی کے ساتھ ہے، جھوٹ کے ساتھ ہے، دھوکے فریب کے ساتھ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ہے؟ ہم سب کہہ رہے ہیں وہ فریب کے ساتھ ہے، جھوٹ کے ساتھ ہے، بے ایمانی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بے ایمانی، اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ شیطان کرے گا۔ اس کا مطلب لیڈر شیطان ہے، اس کے پیچھے دنیا میں کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، اس کا نام کوئی ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، جماعت سے ہے، گروہ سے ہے، جو بندہ بے ایمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، حقوق غصب کر رہا ہے، وہ سب شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان ان سب کا قائد ہے، ان کا لیڈر ہے۔ تو بتاؤ دنیا میں زیادہ بڑی جماعت کس کی ہے؟ پھر شیطان کی ہے۔ پھر شیطان اپنا گمان سچا کر دکھایا کہ اللہ میرے پیچھے چلیں گے، چل رہا ہے انسان اس کے پیچھے۔ میرے بھائیوں، اس لحاظ سے اپنا جائزہ لو، میرے اندر کتنا شیطان ہے، کتنی شیطانیت ہے، میں کس کا ساتھ لیتا ہوں، میرے دل میں کس کی طلب ہے، تڑپ ہے، کس کی ترغیب ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اچھائی کی برائی۔ یہ اپنے نفس سے آغاز کرو، یہاں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی جنگ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی جنگ باہر نہیں ہے، پہلے آپ کی جنگ آپ کے اپنے ساتھ، اپنے آپ سے لڑ، اپنے من سے لڑ، اپنے ضمیر سے لڑ، اپنی سوچ سے لڑ، اپنے ارادوں سے لڑ، اپنی انا اور میں سے لڑ، اپنی دنیا پرستی سے لڑ، اپنے لالچ سے لڑ، حسد اور بغض سے لڑ۔ یہ جنگ ہے بہت بڑی، اور اس جنگ کا میدان تیرا سینہ ہے، اس جنگ کا میدان تیرا دل ہے، اس جنگ کا میدان تیرا دماغ ہے۔ لہذا پہلے تو اپنے اس دل کے میدان میں تو غلبہ پا، یہاں سے تو شیطان کو نکال۔ اس لیے سب سے پہلے آپ استاد بنے، ہر بندہ استاد بنے، کس کا؟ اپنے نفس کے استاد بنے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھاؤ۔ ہماری نظر باہر زیادہ ہے، نہیں، باہر سے برائی زیادہ اندر ہے۔ اگر میں یہ کہوں باہر تو برائی ہوتی نہیں، باہر برائی ہوتی ہی نہیں ہے، ساری کی ساری برائی ہوتی ہی اندر ہے۔ یہ برائی کی جڑیں، برائی کے چشمے، برائی کا منبع و مصدر وہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری برائی اندر سے نکال کے باہر ہے۔ جس کا مطلب ساری برائی اندر ہے، تو اندر کی برائی کو تو ختم کر، باہر کی برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ جو روشنی ہے پھیل رہی ہے، یہ بتاؤ باہر سے روشنی اندر آ رہی ہے کہ بلب کے اندر سے روشنی باہر آ رہی ہے؟ اندر سے باہر آ رہی ہے۔ بلب پورے کا پورا سلامت ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک تار ہوتی ہے بریک سی، بس وہ ٹوٹ جائے روشنی ختم۔ اس کا مطلب روشنی اندر سے باہر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا برائی بھی اندر سے، وہ جو تار ہے نا شیطان، اس کو توڑ دو، شیطان کا چراغ گل کر دو، ایمان کا چراغ روشن کر لو۔ یہ شیطان کو شکست دینا ہے۔ اس لیے شیطان ہمیں بہکا کے رکھتا ہے، وہ برا، وہ برا، وہ برا، وہ برا، سارے برے، میں اچھا نہیں، تو سب سے برا ہے، میں سب سے برا ہوں، میرے اندر سب سے زیادہ برائی ہے، لیکن میں اپنی برائی کو چھپا کے رکھتا ہوں، اس پہ پردہ چڑھا کے رکھتا ہوں، اچھے بول بولتا ہوں، اچھے رویے اختیار کرتا ہوں، حالانکہ میرے اندر بہت گند ہے، میرے اندر بہت برائی ہے، میرے اندر بہت حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، لیکن میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں ایک بڑا گولڈن سیب، موٹا سیب آپ کو رنگ کے لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے،
لیکن جب اس کو کاٹتے اندر سے گلا ہوتا ہے، آپ پھر اس کی رنگت کو نہیں دیکھتے، آپ اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالتے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، لہذا باہر کی رنگت کو کیا کریں؟ یہ ہمارے چہرے مہرے، یہ ظاہری خوبصورتی، ہمارا لباس، وضاقتہ، یہ جوتے لتے مکان کپڑے، سب اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے اگر تیرا باطن ٹھیک نہیں ہے، تیری روح ٹھیک نہیں ہے، تیرا دل ٹھیک نہیں ہے، تیرے ارادے ٹھیک نہیں ہے، تیرے مقاصد ٹھیک نہیں ہے، تیرے اندر برائی کا چشمہ ہے، برائی تیرے اندر سے پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہے، اس کو اسلام نے، قرآن نے لفظ بولا تزکیہ نفس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، اسی لیے آپ قرآن پڑھاتے تھے تاکہ آپ لوگوں کا تزکیہ کر لیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک صورت میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہے، 10 قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر، اور 10 قسمیں اٹھا کر ایک بات بیان کی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 10 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ ساری بات تزکیے کی ہے، یہ شیطان اور شیطانیت کو اپنے اندر سے نکال، تزکیہ کر۔ ایک اللہ نے اور جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو یہ میرے بھائیوں اپنے اندر سے گند کو، شیطانیت کو، برائی کو، برے جذبات کو ختم کرنا، یہ تزکیہ ہے۔ کیسے ہوگا تزکیہ، یا میں کیسے اپنے آپ کو پہچانوں تزکیہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، جب برائی کی جگہ اچھائی آ جائے، برے خیالات کی جگہ اچھے اچھے خیالات آنے لگے، سمجھو تزکیہ۔ مثلا کسی بندے نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، معاشرے میں ہے، ہم انتقام کا جذبہ ہوتا سب میں، بعض دفعہ انسان یاد کر کے نا من ہی من میں سوچتا، خود کلامی کرتا ہے، جناب غصہ آ رہا ہوتا ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ پاس کوئی نہیں بیٹھا، اس وقت وہ خیال ہے اس نے ایسے کیا تو مجھے ایسے کرنا چاہیے، مجھے ایسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ آ رہا خیال۔ جب تیرے دل میں اس بندے کے بارے میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ یار چلو اسے معاف کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے بعد جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں محل کی بشارت ہے۔ خیال آ رہا ہے، اتفاق کرو یار میں نے اس سے کیا، اگر میں اس کو معاف کروں اللہ خوش ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اچھا خیال آ گیا، سمجھ تزکیہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ تجھ سے رشتہ توڑتے، تیرے دل میں خیال ہے کہ یار میں چھوڑوں، یار میں ہی سلام کر لوں، یار وہ نہیں بولتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بولوں گا، وہ ہمارے گھر نہیں نہ ہے، میں جاؤں گا ان کے گھر، خیال آ رہا ہے، سمجھ تزکیہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سودا ڈیل ہو رہی، تجھے پتا ہے لاکھوں منافع آئے گا، لیکن تجھے پتا تھا یار یہ تو میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس میں تو وڑ ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں نے ان بندوں کو بتایا نہیں، لہذا اب میں ان کو بتا دوں، بھلے چیز لے یا نہ لے۔ اچھا خیال آ رہا، یہ تزکیہ ہے۔ ایک چیز میں عیب ہے، وہ موبائل ہے، وہ گاڑی ہے، وہ کوئی چیز ہے، تو اس کو فروخت کرنے گیا، اگلا بندہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کہہ رہا بھی ٹھیک ہے، اور اس نے چیک چک کر کے دیکھا، لیکن اس کو وہ عیب پتا نہ چلا، تجھے پتا ہے کہ اس میں عیب ہے، لیکن اب تو اس کو بتا دیتا کہ بھائی اس میں نا یہ مسئلہ ہے، یہ خرابی ہے۔ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا بالکل ٹھیک ہے، اس میں یہ خرابی ہے، ہاں جی اس میں یہ خرابی ہے، بھائی اب بھلے اس کو تو لے یا اس کو نہ لے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس نے سودا نہیں لیا، کہتا بھائی میں کیوں لوں اس کو، لیکن آپ کا جو رویہ تھا اس بات کا ثبوت ہے کہ تیرے اندر نیکی ہے، تزکیہ ہے۔ تو نقصان کرنا، ورنہ تو نہ بتاتا، بیچ کے پیسے لے کے تو وہ جاتا، باقی وہ جانے موبائل لانے۔ یہ علامات ہیں تو اپنے اندر کا جائزہ لو، کیا کچھ ایسا ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں، آپ کی ارادے ہیں، یہ سوچ فکر ہے؟ اگر یہ سوچ فکر ہے تو سمجھ تیرا تزکیہ ہے، تیرا باطن صاف ہے، گند کم ہے، برائی کم ہے، شیطانیت کم ہے، تو مفید انسان ہے۔
بے زر انسان ہے، اور تو اس حدیث کے مطابق مسلمان کی تعریف پر پورا اترتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ میں ثابت کروں گا یہ اس لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے کہا، اس آیت کے 2 الفاظ آگے ہم سن لو۔ اللہ پاک نے شیطان سے بھلا کیا کہا؟ اللہ پاک نے شیطان سے کہا، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ اللہ سے نہیں، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے شیطان سے، تو شیطان نے تو گمراہ کرنا اولاد آدم کو، اب اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہے تو زور لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ اچھا اللہ کس کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ اور ہماری طرف سے کوئی زبان دے دے تو ہمیں پھر اس کی زبان جو اس نے دی ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ جو خاندانی ہے، جو نسلی بندہ ہوتا ہے، جس بندے نے آپ کی عزت رکھی، آپ کی طرف زبان دی، بندہ اس کی زبان کو پورا کرتا ہے، نقصان اٹھانا پڑے تب بھی، تکلیف اٹھانی پڑے تب بھی، لیکن بندہ اس کی زبان کی لاج رکھتا ہے کہ یار اس نے میری طرف زبان دی تھی، میں اس کو گندا ہونے نہیں دوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہماری طرف سے دعویٰ کیا، فرمایا قال، جب شیطان نے کہہ دیا، اللہ پاک نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمایا اذهب، تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جائے ایسے، اور یاد رکھ فمن تبعك منهم، اولاد آدم میں سے جو پیروی کرے گا تیری، فإن جہنم جزاؤكم، بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری پوری جزا ہے، پورا پورا بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے اور بات کہی، واستفزز من استطاعت منہم، جس کو تو استطاعت رکھتا ہے تو کیا کر، اس کو تو جس کو تو بہکا سکتا ہے بہکا، اس کو کوشش کر، اس کو جیسے کوئی بندہ آپ سے کہے، کہتا یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن تمہاری بات نہیں مانے گا، آپ کو اپنے بیٹے پر پڑھانا آج میرا بیٹا نہیں، میری بات کیوں نہیں مانے گا، میرا بڑا وفادار بیٹا ہے، سمجھدار بیٹا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بیٹا ہے، برادری میں میری کنڈ نہیں لگنے دے گا، میرا پگڑی کا شملہ نیچے ہونے نہیں دے گا، لیکن شریکہ بازی ہوتی، کہتا ہے چھڈ جناب چھڈ دے، میں جاننا تیرے پتر نو کیا گل کھلا سکتا ہے، وہ کر دوں تیرے بیٹے کو تیرے خلاف، تیرا بیٹا اس چوک میں تیرا گریبان پکڑ لے، کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہتا ہو جائے گا۔ اب آپ غصے میں آ کر اس سے کیا کہتے، چل بھائی ہن میں ویکھ لاں گا، تو کر کے ہی دکھا دے، کر کے دکھا ذرا، اپنا زور لگا۔ تو آپ کو اس وقت اپنے بیٹے پر کتنا تو مان سمان ہوتا ہے، اپنے بیٹے پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اندر سے ڈرے ہوتے ہیں آپ۔ اگر بیٹا وفادار ہوگا تو بھروسہ ہوگا، بعض لوگ ڈرے بھی ہوتے ہیں، یہ بات نہیں، کیونکہ ساری اولادیں ایک جیسی بہت نکمی ناخلف اولادیں بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی۔ باپ نیک ہوتا ہے، اولاد اپنے باپ کو سلیل کروا دے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا تو بہکا لے، زور لگا لے، جس کو بہکا سکتا بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ۔ شیطانی آواز کیا ہے؟ دنیا میں دو آوازیں، ایک ہے قرآن کی تلاوت کی آواز اور ایک ہے گانے اور موسیقی کی آواز۔ شیطانی آواز ان میں سے کون سی؟ موسیقی، گانا۔ اللہ نے خاص طور پر آواز کا تذکرہ کیا ہے، آواز کے ساتھ بہکا۔ تو بتاؤ آج دنیا میں شیطان نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہوا ہے کہ نہیں؟ زیادہ لوگ کیا سنتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں۔ آج ہی پروگرام کروا کے دکھا لو، کسی بڑے ایسے گویے کو، بھانڈ میراثی سنگر کو بلاؤ، مشہور سا کوئی بندہ ہو، اس کو بلاؤ اور ایک مسجد میں پروگرام رکھ لو،
قرآن و حدیث کی بات ہوگی جلسے میں، اور وہاں وہ آپ کی نمازی، آپ کے گھروں سے آپ کے بیٹے کہاں جائیں گے زیادہ؟ تو آواز کا جادو جگا دیا اس نے، کھینچ لیا، سر لگا دیا اس نے۔ آپ کا سارا میڈیا، ٹیلی ویژن، بتاؤ اس پر گویوں کو بلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور علماء کو تو کوئی رمضان میں بلا لیتے تھوڑی بہت دیر کے لیے، کوئی سحری کا پروگرام، افطاری کا پروگرام کروا دیا، صبح کے وقت کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کروا دیا، باقی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کے ساتھ موسیقی ہے۔ خبریں بھی سنو تو پہلے موسیقی سننی پڑتی ہے، آپ ساتھ چلتا ہے نا، اور تمہارے موبائلوں میں موسیقی ہے، حتیٰ کہ گھڑیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی جب بولتی ہیں تو الارم لگتا ہے، وہ بھی کوئی ٹون ہی ہے نا۔ بتاؤ موسیقی کہاں نہیں ہے؟ جگہ جگہ، گھر گھر موسیقی ہے۔ شیطان نے جادو جگا لیا، اور دنیا میں بتاؤ زیادہ ویلیو، زیادہ ایوارڈ آج تک آپ نے دیکھا کسی مفتی کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہو؟ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ملک ہے نا، یہ بزرگ بیٹھے، آپ نے کبھی سنا ہے کسی بہت بڑے عالم دین کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہو؟ سنا آپ نے آج تک؟ لیکن یہ سنا ہے یہ جو اداکار ہوتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، قوال ہوتے ہیں، بھانڈ براسی ہوتے ہیں، ان کو سنا ہے؟ ہر بڑے کو بھی نوازا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ کس کی آواز، کس کے سر کو وہ جناب اہمیت دے رہے؟ اس لیے زیادہ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ گلوکار بننا چاہتے ہیں، گانے والے بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جادو۔ یہ شیطان نے پھر اپنی آواز کا جادو جگایا نا، لاکھوں کروڑوں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، موسیقی سیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ہر بڑا اسکول، ہر بڑی یونیورسٹی، اس کے میں قرآن کی تلاوت نہیں سکھائی جاتی، آپ موسیقی کی کلاسیں باقاعدہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے جادو جگایا آواز کا، اس کی آواز چل رہی ہے، سن رہے ہو آپ اس کی آواز؟ گھروں میں آواز ہے، ہم گھروں میں کہتے ہیں پریشان ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، جنات ہے، نیند نہیں آتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، سایہ ہے، کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ گھروں میں چونکہ شیطان کو بلانے کا کام ہوتا ہے، شیطان کی پسند کی آواز ہے، گانا وہاں چلتا ہے تو شیطان ہی آئے گا، اور وہاں کون آئے گا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پتہ ہے شیطان کس پر نازل ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کچھ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کچھ پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، یہ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ بتاؤ آپ کے اوپر کیا نازل ہو، کیا چاہتے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے، فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کی سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 221 ہے۔ فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان نازل ہوتا ہے ہر بہتان طراز پر، گناہ کرنے والے پر، اور اثیم دونوں، بہتان لگانے والا، گناہ گار، شیطان نازل ہوتے، شیطان نازل ہوتے۔ بھائیوں بتاؤ ہمارے گھروں میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ شیطان کے فرشتے۔ بھائی جو کام کرو گے وہی آئے گا، شیطان کو نازل کرنے والے کام کرو گے شیطان نازل ہوں گے، فرشتوں کو نازل کرنے والے کام کرو گے۔ قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سورہ بقرہ جس میں پڑھی جائے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، سورہ کہف پڑھی جائے جس میں اس میں فرشتے آتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، بچہ سو رہا تھا، وہ کہتے میں پڑھتا جا رہا تھا، ایک بدلی سی پاس آ رہی تھی، گھوڑا بدکنا اچھلنا شروع کر دیا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑے نے وہ سکوت اختیار کیا، میں نے پھر پڑھنا شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا۔ میں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جو تجھے بدلی سے نظر آ رہی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے، سکینت نازل ہو رہی تھی، اور تیرا گھوڑا دیکھ کر اس کو بدک رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا سورہ کہف جہاں پڑھی جائے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان اپنی آواز کے زور پر، پھر آگے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، تو چڑھا لا ان پر، کیا؟ بِخَيْلِكَ، اپنے گھڑ سوار لشکر۔ شیطان کے لشکر دو قسم، ایک گھڑ سوار ایک پیدل۔ پہلے زمانے میں فوجیں دو ہی قسم کی ہوتی تھی نا، چونکہ ہوائی فوج تو ہوتی نہیں،
بحری فوج بھی نہیں ہوتی تھی، تو فوجیں دو ہی تھی، گھڑ سوار اور پیدل۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو تیرے گھڑ سوار لشکر ہیں ان کو تو چڑھا لا میرے بندوں پر، ان سے حملہ کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا ہوا راجیلی کا، اور جو تیرے پیادے ہیں پیدل جو تیری فوج اس کو چڑھا لا، وہ شارکہم۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک فرمایا آواز کا جادو جگہ، جس کو بہکا سکتا بہکا، آواز کا جادو جگہ۔ تیسری بات کیا؟ گھوڑ سوار لشکر لیا۔ چوتھی بات کیا؟ پیدل لشکر لیا۔ اور پانچویں بات وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو شرکت کر ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں۔ اس کا ادھر شیطان شریک ہو سکتا ہے ہماری اولاد میں بھی اور ہمارے مال میں۔ فرما کر 6 چیزیں ہوگی، اور 7ویں چیز وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدے دلا، وعدے دلاؤ انہیں۔ اس کا مطلب ایک وعدہ اللہ دلاتا ہے اور ایک وعدہ شیطان دلاتا ہے۔ اور شیطان کے وعدے کیا اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے شیطان کو جواب دے دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ یہ اس قابل نہیں ہے میں سجدہ کروں، اللہ پاک نے آگے جواب دیا۔ جواب دے دینے کے بعد جو آخری آیت ہے وہ کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے۔ اس لفظ کو جب آپ سمجھیں نا پھر مزہ آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بندے، یہ نہیں کہا انسان، یہ نہیں کہا مسلمان، یہ نہیں کہا مومن، لفظ کیا بولا؟ میرے بندے۔ اور بیٹے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھا کام کر لے تو کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا کارکن، میرا دوست۔ آپ اپنی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے، لگاؤ، تعلق اور پیار کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بندے لیس لک علیہم، تو اپنے سارے حربے اپنا لے، لیکن میرے بندے جو ہوں گے لیس لک علیہم سلطان، تو ان پر کسی طریقے سے غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کار ساز ہونے کے لحاظ سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے شیطان کو چیلنج دے دیا، میرے بندے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیو جو شیطان کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوئے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے، بھلے نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، داڑھی رکھنے کے باوجود، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے باوجود، آمین اور سورہ فاتحہ بالجہر کہنے کے باوجود، اگر وہ شیطان کا شکار ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس وقت وہ اللہ کے بندوں میں سے نکل گیا۔ تو کس کے بندوں میں شامل ہو گیا؟ بندوں میں شامل ہو گیا۔ تو اب ہم کس کے بندے بنے؟ پھر رحمان کے بندے بنے، اللہ کے بندے بنے، ہم اللہ کی جماعت کے رکن بنے، ہم اللہ کے گروہ میں ہوں، ہم اللہ کے لشکر میں ہوں، ہم شیطان کے گروہ میں، لشکر میں، جماعت میں ہم نہ ہوں۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ ابھی جو 3 چیزیں ہیں نا، وسوسہ کیا ہوتا ہے، خواہشات کو کیسے دلاتا ہے، اور اعمال برے کاموں کو اچھا کر کر کے کیسے دکھاتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے، اللہ ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس سے دشمنی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر میدان میں شیطان کو شکست فاش دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.